یہ قرآن مجید کی آیت کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا، یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، کیا اس سے بے ادبی نہیں جھلکتی؟ لیکن ہم تو تعویل کرتے ہیں کہ بھائی ان کا مقصد بے ادبی نہیں تھا، زور خطابت میں اور قلم کے زور میں انہوں نے ایک بات بیان کی اور مقصد سامنے والے کی بے ادبی تھی۔ لیکن اول نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہہ لے کیا سورہ اخلاص کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا قل واللہ کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں، کیا سورہ فلق کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ انداز بیان کیسا ہے۔ کیوں ہمارے جو بریلویوں میں جو متشدد حضرات ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں؟ اسی لیے تعویل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کی نیت یہ نہیں تھی۔ تو جب بھائی آپ کے لوگ اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس سے گستاخی جھلک رہی ہو، لیکن آپ اس کو نیت کو ایکسپلین کرنے کا موقع بھی دیتے ہیں، ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، تو اگر یہ کام کسی دوسرے سے ہو جائے تو یہ کیا بات ہے کہ بھئی دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول کچھ اور۔ یہ تو دو باتیں جن کی بیس پہ مجھ پہ گستاخیوں کے الزام لگے، ان کو میں نے ذرا ایکسپلین کیا ہے۔ اب میں تیسری بات کی طرف آتا ہوں۔ شریعت کا دیکھیں ایک اصول ہے کہ ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، نبی کی دعوت اور تبلیغ کے لیے دنیا میں نکلا ہوا ہے، میرے سفر 99% دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے ہوتے ہیں، نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، قرآن کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسے شخص سے اگر کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ جس میں گستاخی کا پہلو نکل رہا ہو اور اس کی تعویل کی جائے تو گستاخی کا پہلو نہیں نکل رہا ہو، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کسی شخص کے کلام کو گستاخی پر محمول کریں یا اس کی کوئی تعویل کریں، کسی ایسے شخص کے کلام کو جو کلمہ گو مسلمان ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یا اس کو سلپ آف ٹنگ پہ محمول کریں آپ کہ بھئی زبان کی خطا ہے، یہ بیان کرنے کی خطا ہے۔ ظاہر ہے ساری دنیا کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے گی، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس کو گستاخ نہیں قرار دیا جائے گا۔ گستاخی کا الزام لگانا یہ بدکاری اور زنا کے الزام سے زیادہ بدتر الزام ہے، تو بہت بڑا جرم ہے جس کی نسبت آپ کر رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے جرم کے لیے ثبوت اور شواہد اسی حساب سے ہونے چاہیے۔ فوائد السالکین میں صفحہ 278 کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں میں اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا۔ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا، پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا۔ یہاں معین الدین چشتی اور ان کے شیخ یوسف چشتی، ان کا یہ واقعہ ہے۔ مقصد ابھی مجھے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا ڈیفینڈ کرنا یا اس کی مخالفت یا حمایت نہیں ہے، وہ ٹاپک سے بات ہٹ جائے گی۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جو بریلوی حضرات میں جو شدت پسند لوگ ہیں جو مجھے گستاخ رسول قرار دے رہے ہیں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسے کلمات کہتا ہے تو اس کو ایکسپلینیشن کا موقع دیا جائے گا کہ آپ کی مراد کیا تھی۔ یہاں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ انہوں نے پڑھا، مرید کو اس بیس پہ بیعت کیا، پھر ڈیفینڈ کیا کہ میرا کلمہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو آپ اس ایکسپلینیشن کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے جو پہلا لفظ تھا نا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس میں رسول اللہ کے لفظ میں تعویل کی کہ وہاں رسول اللہ سے میری مراد اللہ کا نبی ہونا نہیں ہے۔ یہ تعویل ٹھیک ہے غلط ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ معین الدین چشتی کے شیخ کی اس تعویل کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ ان کو گستاخ قرار نہیں دیتے۔ یہ کام اگر کسی اور سے ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ اس نے گستاخانہ لفظ استعمال کیے ہیں، اس کو ایکسپلینیشن کا موقع آپ کیوں نہیں دیتے اور اس کی ایکسپلینیشن کو آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کچھ متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، ان کی عوام ان کی تقریریں سن کے ہائپر ہو رہی ہے اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی مفتی طارق مسعود صاف لفظوں میں معافی مانگے، اور صاف لفظوں سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ مانیں کہ میں نے گستاخی کی ہے اور میں گستاخی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لیں کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یہ زیادہ بڑا الزام ہے۔
زانی زنا کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن گستاخی ایک ایسا جرم ہے کہ اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ میں جب 18 سال کی عمر میں مدرسے میں داخلے کے لیے آیا ہوں تو اپنے آپ کو میں نے وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اور پھر پیچھے ہم نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ تو کیا ایسا شخص یہ مان لے گا کہ میں گستاخ ہوں یا میں نے گستاخی کی ہے؟ ایک عام ادنا سا مسلمان اس لفظ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی گستاخی کی نسبت برداشت نہیں کرے گا۔ یہ ہلکا جرم نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ جب جرم کی نوعیت سنگین ہوتی ہے تو اس کے لیے ثبوت کے لیے بھی سنگین قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں۔ لہذا میں یہ نہیں تسلیم کرتا کہ میں نے گستاخی کی ہے، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے اس پہ میں معذرت کر چکا ہوں۔ اور آخر میں جو متشدد قسم کے مذہبی اسکالر اتنی وضاحتوں کے بعد بھی اپنی عوام کو اکسا رہے ہیں کہ قتل ناموس رسالت اور گستاخی، جو نبی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دیا جائے، تو میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سادہ لوح عوام جو واقعی نبی سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے کچھ متشدد مذہبی اسکالر کی باتوں میں آ کے ہائپر ہو رہی ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ان مذہبی لیڈروں سے کہیے کہ حضرت یہ قتل کا کام پھر آپ بنفس نفیس کریں، کیونکہ جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو پولیس کیس بنتا ہے، اس کو بھی پھانسی ہوتی ہے، وہ بھی جیل کی کوٹریوں میں جاتا ہے۔ تو حضرت جنت میں جانے کا شوق صرف آپ ہمیں کیوں دلا رہے ہیں؟ آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود جائیں، مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ قتل کرنے کی کوشش کریں اور جنت کمانے کی آپ کوشش کریں۔ تو ایسا نہ ہو آپ اپنے مذہبی متشدد قسم کی لوگوں کی باتوں میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں۔ موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں، جو رات قبر میں گزرنی ہے وہ قبر میں گزرے گی، جو زمین پہ گزرنی ہے وہ زمین پہ گزرے گی، لیکن ایسا نہ ہو کہ کچھ مذہبی متشدد قسم کے اسکالر آپ سے وہ کام کروائیں